الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزیاں۔ بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کروں گا کوشش کر کے اپنے صدقات، خیرات، عطیات مدرسوں ہمارے دو مدرسے مدرسہ مصباح القرآن للبنین اور للبنات، اب جامع مسجد فضان مصباح القرآن بھی کی تیاریاں ہیں، ان کو دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بے بہاب کے رزق میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب بلند آواز سے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو حفص غاغزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کے گناہ شمار کرو۔ فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی، پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، پس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا، بس ہے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ قرب خدا حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے پڑھا لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ جانے بھی دے ارم کو رضواں، نہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ وہ نیتوں پر ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعہ کے اجتماع میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا نے یوں دعا مانگی، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے ہمارے پیارے اللہ پاک ہماری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفۂ راشدین کی اصلاح فرمائی۔ جمعہ کے بعد بنو ہاشم کا ایک نوجوان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے دعا مانگی تھی، الہی تو نے جیسی خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہماری بھی ایسی اصلاح فرما۔ خلفائے راشدین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ سن کر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا، خلفائے راشدین سے میری مراد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، یہ دونوں شخصیت ہدایت کے امام ہیں، یہ دونوں شخصیت ہدایت کے کیا ہیں؟ امام ہیں، دونوں ہی شیخ الاسلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی سے ہدایت ملتی ہے۔ جو ان دونوں کی پیروی کرے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، جو ان دونوں کو اپنا امام بنا لے وہ ہدایت پر رہتا ہے۔ اور
جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مضبوط تھام لے وہ اللہ پاک کا گروہ ہے اور اللہ پاک کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک اور فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں ایسے اعمال نامہ جو میں روز قیامت اللہ پاک کے حضور لے کر جانا و حاضر ہونا چاہتا ہوں، ایسا اعمال نامہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یقیناً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود بھی بہت بلند رتبہ ہیں۔ آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق و عادات عبادات وغیرہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بھی انتہائی باکمال ہیں، لیکن ہر کمال والا زیادہ کمال کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان علی شان ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے حضرت فاروق اعظم کی سیرت، آپ کا کردار کتنا عظیم الشان ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اعمال نامے میں انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوتا ہے۔ گویا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال نامے میں لکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بالکل ویسے ہی اعمال میرے نام اعمال میں بھی درج ہوں۔ بہار باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں، نمایاں آپ کی ہر ایک ادا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ براں فاروق حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اس شعر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ باغ ایمان کی بہار اور معرفت کی محفل کا چراغ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی ہر ادا سے حق و باطل میں فرق کرنے کی صفت جھلکتی ہے۔ یوں کہیے کہ آپ کی ذات اللہ پاک کی تیز دھار والی تلوار کی مانند ہے۔ اے میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم صحابی رسول بلکہ مراد رسول ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ پاک سے مانگ کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر آقا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا کہ یا اللہ، سیدنا فاروق اعظم فاروق کو میرا مددگار بنا، مجھے عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو کیا ہوا یہ کہ اس سے اسلام کو مضبوطی ہوئی۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں، چنا اس پاک نے دین کے لیے اس پاک ستھرے کو، بیبے دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا وزیر بنایا۔ آپ اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق لقب ملا۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ قرآن کریم کی تقریباً 20 آیات آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ آپ کو اس امت کا محدث فرمایا گیا۔ اب سنیے، محدث کون ہوتا ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ محدث کون ہوتا ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں میں اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی مشیر رہے۔ ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خدمت میں گزار دی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے بعد سب سے بڑا رتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ آخر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ پاک میں حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق کے ہیں مزار رب، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اے میرے بھائیوں، ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان سنا۔ آپ کی تمنا تھی میرا نامہ اعمال بھی ایسا ہو جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ کہا یہ خوبصورت تمنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ ہماری تمنوں کا رخ کس طرف ہے؟ ہمارا رخ اس طرف ہو جائے، ہم یہ ہو جائے، ہم فلاں ہو جائیں، ڈھڑینک ہو جائیں، دنیا کے فلاں مسائل فلاں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی سیدنا فاروق اعظم جیسا ہو جائے، کاش ہم بھی حضرت فاروق اعظم کے نقش سیرت پر چلنے والے، آپ جیسے اخلاق و کردار اپنانے والے بن جائیں۔ یقیناً اس کام کے لیے حضرت فاروق اعظم کی سیرت پاک کو پڑھنا، اس سے روشنی لینا بہت ضروری ہے۔ 2 کتابوں کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سیرت سیدنا فاروق اعظم حصہ اول اور حصہ دوم کا مطالعہ کیجیے۔ فاروق اعظم 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے یہ، حصہ اول اور حصہ دوم، یہ دونوں کتابوں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے ملیں گی۔ بے شک مائے توحید سے سرشار عمر ہیں، ہے سب کو پتہ تو سرکار عمر ہے، سیرت میں نمایاں ہیں شاہ دین کے جلوے، اخلاص کا پیکر ہیں وفادار عمر ہیں۔ بے شک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی توحید میں ڈوبے ہوئے، اخلاص و وفا کے پیکر، سنتوں کے ایسے پابند ہیں کہ آپ کی سیرت مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جبھی تو سبھی کو پتہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں۔ سیرت فاروقی کے چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن آپ نے اچانک اعلان کیا اروایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، چنانچہ جلدی سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے، آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو، میں نے آپ کے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں اپنی خالہ جان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے لیے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا۔ میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دے دیا کرتی تھی۔ کنویں سے پانی نکالتا تھا، بکریاں چراتا تھا، پھر اس کے بدلے میری خالہ مجھے کیا کرتی تھی؟ میری خالہ ایک مٹھی بھر کھجوریں دے دیا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے بس اتنا ہی فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو جمع کیا، منبر پر تشریف لائے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی اہم بات ہوگی، مگر آپ نے تو اپنے ماضی کی ایک عام سی بات بتائی اور بس، کیا ہم کو صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اس مجمع میں عظیم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے۔ آپ نے ہمت کر کے عرض کی اے امیر المومنین،
مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے صرف یہی بات بتانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، شاید آپ کچھ اور ہی فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، بات دراصل یہ ہے، میں تنہائی میں تھا، میرے نفس نے مجھے کہا، اے عمر، اب تم امیر المومنین ہو، سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان اس وقت کوئی اور واسطہ نہیں ہے، بس تم ہی سب سے افضل ہو۔ اور فرمایا، جب میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ سب کے سامنے بیان کر کے اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اپنی اوقات، اپنے آپ کو تھوڑا کوستے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بتاتے رہنا، تو یہ تھا، یہ ہو گیا، تیری اوقات، تو یہ تھا، یہ ہو گیا۔ جی سیدنا اللہ اللہ، یہ کیسی عظیم بات ہے۔ وقت کے خلیفہ ہیں، قطعی جنتی ہیں، یقیناً آپ کا دور خلافت تھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس وقت زندہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت فاروق اعظم ہی تھے۔ جب ایسی حالتوں انسان اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا ہو تو کبھی نہ کبھی دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے، رتبہ آ جائے، منصب آ جائے، عہدہ آ جائے، تو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ اس وقت زندہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت فاروق اعظم ہی تھے۔ جب ایسی حالت ہو انسان اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا تو کبھی نہ کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے، میں اتنے بڑے رتبے والا ہوں، لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، اپنے نفس کی چالوں اور شرارتوں سے کس حد تک واقفیت رکھتے تھے۔ ذرا سا خیال ہی آیا اس سے پہلے کہ یہ لوگ خود پسندی کا رخ اختیار کرتے، آپ نے فوراً بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے ماضی کو یاد کیا اور نفس کو یہ بتا دیا، اے نفس، آج جو رتبہ تمہیں میسر ہے اس پر غرور مت کرنا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایت ہے، ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا۔ دوسرے برحق خلیفہ نائب میر حجاز شوکت اسلام کا ایک نشان امتیاز نامی تھا عمر، جن کا لقب فاروق تھا، پیکر عزم و حمیت، صاف ظاہر پاک باز۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے برحق خلیفہ جن کا نام عمر اور لقب فاروق ہے، اسلام کی شان و شوکت کا نشان امتیاز ہیں۔ آپ کی عزم و حوصلہ، دینی غیرت، ظاہری و باطن پاکیزگی کے آئینہ دار تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوشش کر کے سیدنا فاروق اعظم کی عاجزیہ اختیار کیجیے۔ ہمیں بزرگوں کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہ تھے، کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری تھی۔ آئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو دیکھیں، زندگی میں اپنے آپ کو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قسط نمبر 1 ہے تو قسط نمبر 2 بھی جلد انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔